السلام علیکم حضرت صاحب، میں جب 15 سال کی تھی تو خواب میں مجھے خلافت ملی۔ لمبے قد اور سفید کپڑوں میں کچھ لوگ مجھے دکھائی دیے۔ انہوں نے سختی سے مجھے حکم دیا کہ بیٹا سر پہ دوپٹہ رکھنا اور ہاتھ میں کالی ڈوری باندھ کر رکھنا۔ وہ سب یعنی وہ تمام بزرگ مجھے مبارکباد بھی دیتے رہے، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ خلافت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ تمہیں وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گا کہ خلافت کیا ہوتی ہے۔ مگر حضرت صاحب مجھے آج تک خلافت کا مطلب سمجھ نہیں آیا کہ خلافت کیا ہوتی ہے، لیکن میں ان بزرگوں کی دونوں باتوں پہ ہمیشہ عمل کرتی رہی ہوں، یعنی سر پہ میں نے دوپٹہ بھی رکھا ہے اور ہاتھ میں نے کالی ڈوری بھی باندھ کر رکھی ہے۔ کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بھی ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتا، کوئی بھی غلطی ہو جائے مجھے بتانے میں تو حضرت صاحب میں معافی چاہتی ہوں، برائے کرم میری رہنمائی فرمائیں اور اس بارے میں بیان فرما دیں کہ خلافت کیا ہوتی ہے، خلافت کیوں ملتی ہے اور خلافت کیسے ملتی ہے۔ نام انہوں نے لکھا ہے لیکن صیغہ راز میں رکھنے کا کہا ہے، اس لیے میں ظاہر نہیں کر رہا۔ اب آپ نے سوال تو سن لیا کہ سوال کے اندر کئی سوال ہیں، مگر وہ تمام سوالات خلافت کے گرد گھومتے ہیں۔ پہلی اور بنیادی بات جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ خلافت کہتے کسے ہیں۔ جب تک آپ کو خلافت نہیں سمجھ آئے گی، پھر یہ خلافت جس کے بارے میں انہوں نے سوالات کیے ہیں، اس خلافت کی آپ کو سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کو یہی معلوم نہیں ہے کہ خلافت کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ خلافت، خلیفہ مجاز عمومی طور پہ جو بولا جاتا ہے، خلافت، خلیفہ، یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، یہ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور ان دونوں کا ماخذ جو ہے وہ ہے خلف۔ خلف عربی زبان کا لفظ ہے، اسی لفظ سے مزید یہ دو الفاظ جنم لیتے ہیں، ایک ہے خلافت اور دوسرا ہے خلیفہ۔ خلف کے معنی ہوتے ہیں کامیابی، خلف کے معنی ہوتے ہیں پیروی کرنا، اسی طرح خلف کے معنی ہوتے ہیں جانشین کے۔ تو یہ جو آگے دو الفاظ ہیں ان کا ماخذ یہی لفظ ہے خلف۔ خلف سے نکلا ہے خلافت اور خلف سے ہی نکلا ہے خلیفہ۔ خلافت کہتے ہیں بادشاہت کو، سمجھ آ رہی بات؟ خلافت کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہت کو۔ جب دور بادشاہت ہوگا تو جو بادشاہ ہوگا اس کو خلیفہ کہا جائے گا، اس کو خلیفہ کہا جائے گا۔ اب اس دھرتی پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں۔ اللہ کی تمام صفات کے مظہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت کو منتقل کیا، خلافت کو منتقل کیا۔ اب یہ خلافت منتقل ہو کر آئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، پھر یوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، پھر آگے سیدنا عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر امام حسن پر آ کر یہ خلافت اختتام پذیر ہو گئی۔ اس خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ جب اس خلافت کا اختتام ہوا تو پھر خلافت بنو امیہ اور بنو عباس شروع ہو گئی۔ پھر وہ کسی نہ کسی حیت میں، کسی نہ کسی صورت اور شکل میں وہ چلتی رہیں یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ کا ظہور ہوا۔ پھر 19ویں صدی میں خلافت عثمانیہ زوال پذیر ہو گئی، یعنی صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ خلافت کا زمانہ یا خلافت کا دور یا بادشاہت کا دور ہمیشہ کے لیے اب ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک نہ یہ تمام مسلمان اکٹھے ہوں گے، نہ ہی ان کا کوئی امیر مقرر ہوگا، نہ ہی ان کا کوئی بادشاہ بنے گا، اور نہ ہی یہ تمام مسلمان ممالک مل کر کوئی خلافت قائم کر پائیں گے unless جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ یہ ہمارے زوال کا زمانہ چل رہا ہے۔
یہ 19ویں صدی سے ہمارے زوال کا زمانہ چل رہا ہے. کیوں ہم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے؟ ہمارا جو پلیٹ فارم تھا یا ہماری جو خلافت تھی یا ہماری ایک جو مضبوط آواز تھی وہ ختم ہو گئی. اب وہ ایک آواز 57 آوازوں میں بدل گئی ہے اور ان 57 آوازوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نے غزہ میں دیکھ لیا کہ جو ظلم ہو رہا ہے 57 آوازوں کے ہوتے ہوئے بھی کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی. اب یہ زوال کی داستان امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پہ جا کر ختم ہونی ہے. یہ تو ہے اللہ والو ظاہری خلافت. یہ کیا ہے؟ ظاہری خلافت. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیفہ ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، مولا علی اور اسی طرح امام حسن، پھر یہ اللہ کے نبی کے نائب چلے آ رہے ہیں، خلفاء چلے آ رہے ہیں. خلیفہ کی جمع کیا ہے؟ خلفاء. تو یہ خلفاء چلے آ رہے ہیں. تو ان کی خلافت راشدہ تھی، وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کی خلافت شروع ہو گئی. پھر اس نے اپنی شکل بدلی تو وہ خلافت عثمانیہ بن گئی. پھر خلافت عثمانیہ بھی زوال پذیر ہو گئی یہاں تک کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی. تو اگلی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ کیا ہے کہ اب جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو جاتا مسلمان ممالک یہ 57 کے 57 یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. دوبارہ خلافت کا زمانہ یا دور لوٹ کر نہیں آ سکتا یا مسلمانوں کے اندر بادشاہت کا نظام دوبارہ نہیں آ سکتا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ ظاہری خلافت. اس کے برعکس ایک ہوتی ہے روحانی بادشاہت، اس کو روحانی خلافت کہا جاتا ہے. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلیفۃ اللہ ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ظاہر ہے، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک باطن ہے. ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. تو اب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری خلافت ہے وہ میں نے آپ کو ساری تفصیل کے ساتھ بیان کر دی اور اس کا جو نقطۂ زوال ہے یا اس کا مکمل خاتمہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے. اور دوبارہ کب جو ہے وہ عزتیں ملیں گی، عروج ملے گا، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب دوسری خلافت ہے جس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت کے ساتھ ہے. دوسری وہ خلافت ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت ہے جس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے ساتھ ہے. دوسری وہ بادشاہت ہے یا خلافت ہے جس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باطن کے ساتھ ہے. تو جو باطن کی خلافت ہے وہ ملی مولا علی کو. توجہ ہے، وہ کس کو ملی؟ مولا علی کو. ظاہری خلافت پہلی کس کو ملی؟ سیدنا ابو بکر صدیق کو. پھر وہ چلتی گئی. اسی طرح جو باطنی خلافت ہے، جو کمالات باطنی ہیں یا کمالات اولیاء ہیں وہ تمام کے تمام ملے ہیں جتنے اللہ نے چاہے اور میرے کملی والے نے دعا فرمائی وہ ملے ہیں مولا علی کو. تو مولا علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں، جانشین ہیں، خلیفہ ہیں. پھر مولا علی نے اس خلافت کو، اس ذمہ داری کو، ان تصرفات کو، ان اختیارات کو، ان ولایت کے کمالات کو سب کے سب کو منتقل کیا شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ. تو یوں مولا علی کے خلیفہ کون ہو گئے؟ جانشین کون ہو گئے؟ شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ. جب پہلی صدی گزر گئی یعنی 100 سال گزر گئے تو ابو ہاشم نامی ایک بزرگ گزرے ہیں پہلی صدی میں. ان کو صوفی کہہ کر پکارا گیا. صوفی کہہ کر پکارا گیا. 101 ہجری میں شیخ ابو ہاشم صوفی یا حضرت ابو ہاشم صوفی رحمت اللہ علیہ یہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے خلافت کو رائج کیا، روحانیت میں خلافت کو رائج کیا، خانقائی نظام جو ہے اس کو تشکیل دیا. اسی طرح آپ نے اپنے حلقہ ارادت کے اندر ان لوگوں کو شامل کیا جو طالب مولا تھے، جن کو ہم آج کل مریدین کہتے ہیں یا سالکین کہتے ہیں. جو طالب مولا تھے وہ ابو ہاشم نامی بزرگوں کے پاس آنا شروع ہوئے. طالب مولا تھے، آپ نے ان کو مرید کیا، پھر ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ نفس کیا، پھر آپ نے اپنی زندگی میں ان کو خلافت اور اجازت سے نوازا، یعنی اپنا خلیفہ مقرر کیا، یعنی اپنا جانشین مقرر کیا. اب یہاں پہ بڑی اہم بات ہے، وہ سنتے جائیں. کوئی بھی بزرگ
اپنی زندگی میں بھی اپنا نائب مقرر کر سکتا ہے. خلیفہ کے کیا معنی ہے؟ نائب. خلیفہ کے کیا معنی ہے؟ بادشاہ. خلیفہ کے کیا معنی ہے؟ پیروی کرنے والا. ٹھیک ہے. تو جو بادشاہ ہے وہ اپنی زندگی میں بھی نائب مقرر کر سکتا ہے اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں نائب ہوگا، فلاں خلیفہ ہوگا. جس طرح آج ہمارے پاکستان میں وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، انہوں نے اپنی زندگی میں ہی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو مقرر کیا ہوا ہے. اسی طرح دنیا بھر میں جہاں جہاں صدارتی نظام ہے وہاں پہ کیا ہے؟ صدر، نائب صدر. اور جہاں پہ پارلیمانی نظام ہے وہاں پہ کیا ہے؟ وزیر اعظم، پھر نائب وزیر اعظم، پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر. اس طرح یونین ہوتی ہیں، سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، صدر، نائب صدر ہوتا ہے نا، صدر، نائب صدر. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صدر نے اپنی زندگی میں نائب کسی کو مقرر کر دیا. نقطہ یہاں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بادشاہ اپنی زندگی میں بھی کسی کو ولی عہد مقرر کر سکتا ہے، خلیفہ مقرر کر سکتا ہے. جس طرح آج کل سعودیہ میں ہے تو باپ نے بیٹے کو ولی عہد مقرر کر دیا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے جو بادشاہ کرتا ہے. کیوں؟ نائب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل کی نقل ہے، اس کو اختیارات دیے جاتے ہیں. تو یہ بادشاہ کی منشا اور رضا ہوتی ہے یا اس کا اعتقاد اور اعتماد ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے تصرف اور اختیارات میں سے کچھ حصہ اپنے نائب کو منتقل کر دے، مگر اس کے پاس اختیار رہتا ہے جب چاہے جس وقت چاہے وہ معطل کر سکتا ہے. ان تمام اختیارات کو، تصرفات کو وہ سلب بھی کر سکتا ہے، واپس بھی لے سکتا ہے. ایک تو یہ شکل ہوتی ہے. دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ وصیت کر دے گا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں میرا جانشین ہوگا یا فلاں میرا خلیفہ ہوگا. یہ دونوں صورتیں ہیں جو رائج چلی آ رہی ہیں. تو ابو ہاشم رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اپنے خلفاء کو مقرر کیا، یعنی اپنی حیاتی میں آپ نے مختلف لوگوں کو جو اس کے اہل تھے، قابل تھے، جن کے اندر استعداد تھی، جن کا تزکیہ نفس ہو چکا تھا، جو اب طالب مولا صحیح معنوں میں بن چکے تھے اور کسی کی تربیت بھی کر سکتے تھے، جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم بھی تھا اور باطنی علوم سے بھی وہ سرفراز کیے جا چکے تھے، ان کو ابو ہاشم رحمت اللہ علیہ نے اپنا نائب مقرر کیا. تو نائب مقرر کرنے کا مطلب ہے ان کو خلیفہ بنایا. اب نائب کے پاس یعنی خلیفہ کے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہلا کیا ہوتا ہے؟ علاقہ. توجہ رکھیے گا، میں نے کیا کہا تھا، یہ بڑا ٹیکنیکل کویسچن ہے. پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ علاقہ. کوئی بھی خلیفہ ہوگا، کسی کا بھی خلیفہ ہوگا، اس کے پاس میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اگر تین چیزیں نہیں ہیں تو وہ خلیفہ نہیں ہے. جب میں بات کو آگے بڑھاؤں گا آپ کو خود ہی میرے شیخ کی بات انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اب کسی بھی بزرگ نے آپ کو اپنا نائب مقرر کر دیا، اپنی خلافت دے دی، آپ کو خلیفہ بنا دیا. اب آپ کے پاس تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی چیز علاقہ. کس علاقے کے لیے آپ کو خلافت دی گئی ہے، کس علاقے کی آپ کو خلافت دی گئی ہے اور کس علاقے کے اوپر آپ کو خلیفہ بنایا گیا ہے. وہ کیسا بادشاہ جس کے پاس رقبہ ہی نہیں ہے، وہ کیسا بادشاہ کہ جس کے پاس علاقہ ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ علم. آج تک کوئی بھی جاہل خلیفہ نہیں بن سکتا. آج کے دور میں بہت ہیں، میں جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں یہ علمی ہیں اور اصول کی ہیں. اگر آج کے دور میں دیکھو گے تو اللہ والو یہ خلافت تو میں نے پچھلے دنوں بھی کہا کہ 5,000 میں مل رہی ہے، شہد کی بوتل میں مل رہی ہے. اور اگلی بات جو شرم سے سن کر مر جانے کا مقام ہے، گولڈ لیف کی ڈبی کے اوپر خلافت مل رہی ہے. میں نے کیا کہا کہ سن کے بندہ شرم سے مر جائے کہ گولڈ لیف کی ڈبی کے اوپر، سگریٹوں کے اوپر خلافتیں مل رہی، لینے والے بھی اسی طرح کے اور دینے والے بھی اسی طرح کے. اب خلافت کے لیے یا خلیفہ کے لیے تین شرائط کا یا تین کرم نوازیوں کا ہونا ضروری ہے. وہ کیا ہیں؟ پہلی ہے علاقہ، دوسری ہے علم. علم سے مراد کیا ہے کہ خلیفہ کے پاس، جس کے پاس خلافت ہے، جو خلیفہ مجاز ہے،
اس کے پاس ظاہری علم بھی ہونا چاہیے قرآن و حدیث کا، اور اس کے پاس عملیات کا، روحانیت کا علم بھی ہونا چاہیے، اور اس کے پاس احسان کا یعنی تصوف کا، طریقت کا علم بھی ہونا چاہیے، اس کا اپنا تزکیہ نفس بھی ہوا ہو، اس نے تربیت کسی اللہ کے ولی سے لی ہو تاکہ وہ کسی کی تربیت کر سکے۔ یہ دو باتیں ہوگی، یہ دو باتیں ہوگی۔ اور تیسرا ہے ڈنڈا۔ وہ پیر ہی کیا جس کے پاس ڈنڈا نہیں ہے، وہ پیر ہی کیا جس کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ خلیفہ ہی کیا جس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ آپ خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، علاقہ نہیں ہے۔ آپ خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، آپ کو حکومتی امور کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اسی طرح آپ بادشاہ ہیں مگر آپ کے پاس کوئی طاقت، کوئی اختیارات نہیں ہے، تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ آپ کو کیا کہا جائے گا؟ اور وہی کچھ آج کے پیروں کو کہا جاتا ہے، اور بالکل صحیح کہا جاتا ہے۔ جس طرح کوئی بادشاہ ہے، اس کے پاس علاقہ ہی نہیں ہے، اس کا ڈنڈا ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے، تصرف ہی نہیں ہے، کسی بھی طرح کی اس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو حکومتی امور چلانا آتے، تو ایسے شخص کو آپ کیا کہو گے؟ جو اس کو کہو گے وہی آج کے پیروں کو آپ نے کہنا ہے۔ جو اندر آپ کے آ رہا ہے وہی ان پیروں کے لیے، جن پیروں کے پاس علاقہ نہیں ہے، تصرف نہیں ہے، اور طریقت کا علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، تو جو آپ نے بادشاہوں کو کہنا ہے نا، وہی ان کو کہنا ہے، وہی ان کو کہنا ہے۔ تو ابو ہاشم رحمت اللہ علیہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے باطنی خلافت کو آگے اپنے مریدین کو، متعلقین کو اپنی زندگی میں منتقل کیا۔ اب یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا، اب یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا۔ 200 سال مزید جب گزرے تو پھر جو آج سلسلے چل رہے ہیں، ان سلسلوں نے انگڑائی لی، ایک شکل اختیار کی۔ پہلے ایسی شکل نہیں تھی۔ جب 300 سال گزر گئے، یعنی مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس کے 300 سال گزر گئے، تو پھر سلسلوں نے ایک باقاعدہ شکل اختیار کی۔ مختلف سلاسل جو ہے دنیا کے مختلف مقامات پہ ظہور پذیر ہوئے۔ ان میں سے 4 سلسلے بہت معروف ہیں، بلکہ 5 سلسلے بہت معروف ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، اور سلسلہ عالیہ صابریہ۔ یہ جو 5 سلسلے ہیں یہ بنیادی سلسلے ہیں اور بہت بڑے سلسلے ہیں۔ ان کی ایک تاریخ ہے، کسی کی 800 سال ہے، کسی کی 700 سال ہے، کسی کی 900 سال ہے۔ ٹھیک ہے، جب سے یہ شروع ہوئے ہیں یا انہوں نے یہ شکل اختیار کی ہے یا ان سلسلوں کو ان ناموں سے منسوب کیا گیا ہے، جبکہ یہ تمام سلسلے اوپر جا کر کسی نہ کسی طرح شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زیر قدم ہو جاتے، یا آسان زبان میں آپ یوں سمجھ لیں کہ آج کے تمام سلاسل جتنے بھی ہیں سوائے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے، تمام سلاسل احتتام پذیر ہوتے ہیں شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی ذات پاک پہ۔ شیخ حسن بصری پھر جڑتے ہیں مولا علی کے ساتھ، وہ ان کے نائب ہیں، اور مولا علی جڑتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ ان کے خلیفہ ہیں، وہ ان کے نائب ہیں۔ تو یوں کڑی در کڑی، خلیفہ در خلیفہ یہ نظام آج تک چل رہا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام تک چلتا رہنا ہے، چاہے کوئی کہتا رہے اسی پیراں فقیرانوں نہیں مندے۔ یہ امام مہدی علیہ السلام تک یہ نظام چلتا رہنا ہے۔ 2 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں راز کی۔ ساری دنیا بھی پیروں کے، اولیاء اللہ کے، مشائخ کے خلاف ہو جائے کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، یہ ڈبہ پیر ہیں، یہ اجڑ ہیں، یہ فلاں ہے، یہ ڈمکان ہے، جو مرضی کہتے رہے، یہ خلافت امام مہدی علیہ السلام تک چلتی رہنی ہے۔ جو ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تمام سلسلے ختم ہو جائیں۔ جس طرح خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ظاہری خلافت بھی ختم ہو جائے گی جو کہ ہو چکی، اور یہ باطنی خلافت بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر ظاہری خلافت بھی امام مہدی کو ملے گی، باطنی خلافت بھی امام مہدی علیہ السلام کو ملے گی۔ وہ نہ ظاہری خلافت کے پابند ہوں گے اور نہ ہی یہ جو خلافتیں چلی آ رہی ہیں ان کے پابند ہوں گے۔ کیوں؟ امام مہدی علیہ السلام کا جو قلب ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے یوں نیچے ہوگا،
امام مہدی علیہ السلام کا جو قلب ہے، دل ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک قلب عطر کے یوں ہوگا، درمیان میں کوئی کتب نہیں ہوگا، کوئی غوث نہیں ہوگا، کوئی ابدال نہیں ہوگا، کوئی ولی اللہ نہیں ہوگا، یہ براہ راست انوار و تجلیات منتقل ہوں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے امام مہدی علیہ السلام میں۔ ظاہری بادشاہت، ظاہری خلافت بھی امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہوگی، ظاہری امامت امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہوگی۔ کیوں ہم کہتے ہیں امام امام امام؟ اہل تشیع کیوں انتظار میں ہیں؟ ہم کیوں انتظار میں ہیں؟ کہ ہمیں عروج ملنا ہے، ہمیں عروج ملنا ہے۔ وہ ظاہریت کے بھی امام ہوں گے اور باطنی انوار و تجلیات کے یا باطنی علوم کے یا روحانیت کے بھی امام ہوں گے۔ اب ان کی امامت کے سامنے تیری میری امامت یا کسی کی بھی جو اس دور میں ہوں گے، کسی کی امامت پر مارنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ دنیا جو مرضی کہتی رہے کہ ہم پیروں کو نہیں مانتے، سکون رکھو، پیر ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تم جو مرضی بھونکتے رہو، پیر ختم ہونے والے نہیں ہیں، اولیاء اللہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، صالحین مشائخ ختم ہونے والے نہیں۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، اللہ نے ولایت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ یہ ولایت، مولا علی کی ولایت کی خیرات، مولا علی کی ولایت کا پرتاؤ، جو ولایت انہیں در مصطفیٰ سے ملی، یہ فیضان براستہ مولا علی، پھر براستہ حسن بصری، پھر بوسیلہ تمام شیوخ، بزرگان، مشائخ، ان کے قلب مبارک سے یہ فیضان چلتا آ رہا ہے۔ اس نے یوں ہی چلتے جانا ہے، چاہے جتنی مرضی امیزش ہوتی رہے۔ اللہ رب العزت اپنے اپنے وقت پہ ہر سلسلے میں مجدد پیدا کرتا ہے، جو نکھار کے رکھ دیتا ہے، جو نکھار کے رکھ دیتا ہے۔ ہر صدی میں مجدد پیدا ہوتا ہے۔ یہ سلاسل زوال کا شکار ہوتے آئے ہیں، پھر دوبارہ اللہ ان کو عروج عطا کرتا ہے۔ یہ نظام یوں ہی چلتے جانا ہے۔ اس نے احتتام پذیر ہونا ہے امام مہدی علیہ السلام پر جا کر۔ تسی ان سکون کرو، کہتے ہو نا جی بینا فقیروں نہیں مانتے، تم نے مٹ جانا ہے، یہ مٹنے والے نہیں ہیں، یہ خلیفے مٹنے والے نہیں ہیں، یہ خلافت مٹنے والی یہ نہیں ہے، یہ باطنی یا روحانی بادشاہت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ میں نے ساری تاریخ بھی اور خد و خال بھی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہیں کہ خلیفہ کون ہوتا ہے، خلافت کیا ہوتی ہے، یا خلیفہ جو ہوتا ہے اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہونا ضروری ہے، یا یہ جو لفظ خلیفہ ہے یہ کہاں سے نکلا ہے، یا لفظ خلافت ہے یہ کہاں سے نکلا ہے۔ تو کافی تفصیلی گفتگو ہو گئی، الحمدللہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ اب اگلی بات ہے جو بڑی اہم ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، جس پہ ہم نے کلام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ میں 15 سال کی تھی تو مجھے خواب میں خلافت ملی، میں 15 سال کی تھی تو مجھے خواب میں خلافت ملی۔ آگے پھر وہ ہدایات بیان کرتی ہیں کہ بزرگوں نے مجھے کہا کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور اپنے ہاتھ پہ کالی ڈوری باندھ کر رکھنی ہے۔ یہاں 3 باتیں ہم نے توجہ کے ساتھ سننی ہیں۔ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام بڑا عجیب ہے، رحمت کا، یہ بندے کی سمجھ آنے والا نہیں ہے۔ جب وہ رحمت نچھاور ہو جاتی ہے اور اس کے نتائج سامنے آ جاتے ہیں تو پھر بندے کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ یوں ہوا ہے، وگرنہ اللہ کے فیصلے، اللہ کی حکمتیں، اللہ کی مصلحتیں سمجھ آنے والی نہیں۔ تو اللہ کی جو رحمت کی نشانیاں ہیں یا مصلحتیں ہیں یا اللہ کی جو کرم نوازیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی، ان کرم نوازیوں میں سے ایک کرم نوازی یا جو رب بندے پہ فضل کرتا ہے، اس فضل میں سے ایک فضل کی شکل یہ ہے کہ جب بندے کے اوپر اچھے حالات آنے والے ہوتے ہیں تو اللہ خواب کے ذریعے متنبع کر دیتا ہے۔ اگر بندے پہ برے حالات آنے والے ہوتے ہیں تو تب بھی رب بندے کو خواب کے ذریعے متنبع کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ مبشرات، اچھے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ قیامت تک لوگوں کو خواب آتے رہیں گے، خواب آتے رہیں گے۔ اللہ ان کو آنے والے حالات سے متنبع کرتا رہے گا۔ دیکھیں دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں آپ سمیت، جب آپ لوگ جادو کا شکار ہوئے تو آپ کو ڈرونے خواب آنا شروع ہو گئے۔ کتنے میں نے بیانات کیے ہیں نیگیٹو انرجی پہ کہ جب نیگیٹو انرجی سے انسان متاثر ہوتا ہے تو سب سے پہلی علامت کیا ظاہر ہوتی ہے؟ ڈرونے خوابوں کا آنا۔
تو ڈرونے خواب آنا شروع ہو جاتے. یہ اللہ کی رحمت کی ایک نشانی ہے, یہ اللہ کی کرم نوازی ہے, یہ اس کا فضل ہے کہ وہ بندے کو متنبع کرتا ہے کہ تو نے تدبیر کرنی ہے تو کر لے, اب تیرے پاس وقت ہے. اسی طرح جب آپ کو اللہ رنگ لگانے پہ آئے گا یا آپ کو آپ کی منزل ملنے والی ہوگی تو بشارتوں کا نظام ایک شروع ہو جائے گا, مبشرات کا نظام شروع ہو جائے گا, تاکہ بندہ اپنی منزل کے بارے میں اور لگن سے, جذبے سے, محبت سے, شوق سے کام کرے, یہ زیادہ مشتاق ہو جائے کہ میں نے یہ منزل کو پانا ہے, یہ منزل کو پانا ہے. جس طرح آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ کا گھر یا آپ کی منزل 15-20 کلومیٹر دور رہ جاتی ہے تو لاشعوری طور پہ آپ کی گاڑی کی رفتار بڑھ جاتی ہے کہ جلدی جلدی گھر پہنچے. بالکل ایسے ہی روحانیت کی دنیا میں جب آپ کو کوئی منزل ملنی ہوتی ہے, کوئی آپ کو مسند ملنی ہوتی ہے, یا اسی طرح کوئی آپ کو عہدہ ملنا ہوتا ہے, یا آپ کو کوئی ذمہ داری ملنی ہوتی ہے, تو کچھ عرصہ پہلے مبشرات کا نظام شروع ہو جاتا ہے, اچھے خوابوں کا نظام شروع ہو جاتا ہے. آپ کو متنبع کیا جاتا ہے کہ پیٹیاں کس لو, کسی وقت بھی ٹیک آف کرنا پڑ سکتا ہے, کسی وقت بھی ٹیک آف کرنا پڑ سکتا ہے, تو آپ نے اپنی تیاری رکھنی ہے. تو یوں خلافت جو ہے یہ روحانی طور پہ بھی دی جا سکتی ہے اور خلافت ظاہری طور پہ بھی دی جا سکتی ہے. یعنی کوئی بزرگ آپ کے خواب میں آ کر بشارت بھی دے سکتے ہیں, اسی طرح اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے بھی آپ کو بشارت دے سکتا ہے. اب یہاں کانوں میں انگلیاں مار کے اور آنکھیں مل کے بات سننی ہے, بڑی حساس بات ہے. میں نے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بزرگ, کوئی بھی اللہ کا ولی, کوئی بھی نبی اور کوئی بھی صحابی, وہ تمام ہستیاں جو تصرفات کی, اختیارات کی مالک ہے, جن کو اللہ رب العزت نے اپنے تصرف میں سے تصرف دی ہے, اختیار میں سے اختیار دی ہے, علوم کے خزانوں میں سے علم دیا ہے, وہ تمام روحانی ہستیاں جب چاہیں, جس کو چاہیں اور جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہو اس کو روحانی تصرف کر کے متنبع کر سکتے ہیں, خوشخبری سنا سکتے ہیں, خلیفہ مقرر کر سکتے ہیں, خلافت سے نواز سکتے ہیں. یہ بات میں نے کہی. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ایک بزرگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, آپ ان کے پاس آ کر طالب ہو گئے, مرید ہو گئے, پھر ان کی تعلیمات پہ چلتے رہے, خانقاہ کی سلسلے کی خدمت کرتے رہے, آپ منازل بھی طے کرتے رہے. جب بزرگوں نے 2 سال کے بعد, 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, 20 سال کے بعد سمجھا کہ اب یہ کامل ہو گیا ہے, اب یہ کامل ہو گیا ہے, اس کے نفس کا تزکیہ ہو گیا ہے, اس کی تربیت ہو گئی ہے, اب اس کے پاس اتنا علم ہے شریعت کا بنیادی اور طریقت کا بھی, روحانیت کا بھی, کہ آگے یہ سلسلے کی ذمہ داریاں چلا سکتا ہے. تو یہ بزرگ اب اپنی زندگی میں آپ کو اپنا نائب مقرر کر سکتے. اگر ان بزرگوں نے آپ کو اپنی زندگی میں نائب مقرر کر دیا تو آپ ان کے خلیفہ ہوں گے. تو جو آپ کے پاس بادشاہت آئے گی روحانیت کی, جب 3 چیزیں آپ کو ملیں گی, اس کو خلافت کہا جائے گا, اس کو خلافت کہا جائے گا. کون سی 3 چیزیں ملیں گی؟ آپ کو علاقہ ملے گا, آپ کو علم ملے گا, اور آپ کو عصا ملے گا, یعنی اختیار, یعنی کہ ڈنڈا ملے گا. یہ 3 چیزیں آپ کو ملے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خلافت مل گئی. اب اس کی ایک اور شکل ہے کہ آپ بزرگوں کے پاس آئے, آپ نے 5 سال, 10 سال, 15 سال, 20 سال تربیت لی, لیکن ان بزرگوں نے آپ کو کوئی خلافت اجازت سے سرفراز نہیں کیا. یہ بھی تو ممکن ہے. انہوں نے یہ بات کو مخفی رکھا, کاغذ پہ لکھ دیا, وصیت کر دی, یا کسی کو کہہ دیا اس کو نہ پتا چلے, بس یہ میرے تیرے درمیان رہے گی. یا انہوں نے ظاہر بھی کر دیا کہ تو میرا خلیفہ ہوگا مگر میرے مرنے کے بعد, تو میرا نائب ہوگا, جانشین ہوگا مگر میرے مرنے کے بعد. ایک یہ بھی شکل ہے, ایک یہ بھی شکل ہے. تو جو میں نے کہا تھا کہ بات بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے وہ یہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ اکرام, مشائخ اولیاء اللہ, ان ہستیوں میں سے کوئی بھی ہستی آپ کو خواب میں خلافت اور اجازت دے سکتی ہے, خلافت اور اجازت دے سکتی ہے, مگر یہ دی ہوئی خلافت اور اجازت چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو. نہیں توجہ آپ کی, میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. آپ ذرا سے بھی جو ہے وہ غافل ہوئے, آپ بھٹک جاؤ گے.
نفع کی بجائے نقصان ہو جائے گا، کیونکہ یہ والے بیانات ممبر پہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ آف دا ریکارڈ کرنے والی باتیں ہیں۔ تو آج کیونکہ سوال ایسا تھا مجھے بولنا پڑ گیا، چاہے خلافت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہو، نہیں توجہ، ابھی بھی توجہ نہیں ہے، چاہے خلافت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی روحانی طور پہ دی ہو، چاہے خلافت صحابہ میں سے کسی بھی جلیل القدر صحابی رسول نے دی ہو، چاہے خلافت تابعین میں سے حسن بصری نے دی ہو، تابعین میں کسی نے دی ہو، غوث پاک نے دی ہو، بابا فرید نے دی ہو، یا میرے لجپال نے دی ہو، اس خلافت کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیا کہا تھا کہ بہت چکنے رہنا ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ حضور کی دی ہوئی خلافت کی کوئی حیثیت نہیں، معاذ اللہ، صحابی رسول کی دی ہوئی خلافت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ جبکہ تصوف کی دنیا میں، پیری مریدی کی دنیا میں، وہ تمام خلافتیں جو روحانی طور پہ دی جاتی ہیں یا خواب کے ذریعے دی جاتی ہیں، چاہے دینے والی ہستی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے یا کوئی صحابی رسول کی ہستی ہے، چاہے مشائخ میں سے ہے، اس خلافت کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک اس خلافت کی تصدیق کوئی زندہ ولی نہ کر دے۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ خلافت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی خواب کے ذریعے، روحانی طور پہ، کشفی کیفیت میں، وہ خلافت کسی صحابی رسول نے عطا کی، مولا علی نے عطا کی، شیخ حسن بصری نے عطا کی، یا بعد والے مشائخ میں سے کسی نے عطا کی کشفی کیفیت میں یا خواب کی صورت میں، شافعی نے کیا کہا ہے، ایسی خلافت کی اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کوئی زندہ ولی اللہ اس کی تصدیق نہ کر دے، تصدیق نہ کر دے۔ اللہ بولو، یہ ایک نظام ہے، یہ ایک نظام ہے۔ اس طرح تو کوئی بھی اٹھ کر کہے گا کہ مجھے رات کو خواب آیا تھا، مجھے خلافت مل گئی ہے، مجھے بتاؤ یہ کیا بنے گا اس نظام کا؟ یہ تو سارا چوپٹ ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آج کتنے خواب ہیں سوشل میڈیا پہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسلک ہیں اور وہ جھوٹے ثابت ہوئے، اور بڑی بڑی شخصیات کے خواب ہیں، کوئی نتھو خیرے کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے لوگوں کے خواب ہیں، جھوٹے ثابت ہوئے۔ تو یوں اگر کوئی بھی اٹھ کر کہہ دے، میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ مجھے فلاں سلسلے کی خلافت ہے، مجھے فلاں سلسلے کی خلافت ہے، کل کوئی وہ کہہ دے، پرسوں کوئی وہ کہہ دے، تو اللہ بولو یہ کیا نظام چلے گا یوں؟ تو اس لیے میں نے یہ بات سمجھانے کی یا یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی دی ہوئی خلافت ہو، صحابہ کی دی ہوئی خلافت ہو روحانی طور پہ یا کشفی کیفیت میں، یا بعد میں آنے والے مشائخ میں سے کسی نے آپ کو خلافت دی یا کسی کو بھی دی ہے روحانی طور پہ، خواب کی صورت میں یا کشفی طور پہ، اس وقت تک قبول نہیں کی جائے گی یا اس وقت تک مستند نہیں مانی جائے گی جب تک وقت کا ولی یا وقت کا جو ابدال ہے اس علاقے کا وہ مہر نہیں لگا دیتا، وہ مہر نہیں لگا دیتا۔ اس لیے کہ جو خلافت ادھر سے مل رہی ہے وہ کہنے کو اختیارات ہیں، ایک ذمہ داری ہے، ایک آپ کی تشکیل ہے۔ اس خلافت کا مطلب یہ ہے کہ تم مقام ولایت پہ ہو، جب تک تم ولی اللہ نہیں ہو تم خلیفہ نہیں ہو۔ تو ایتھے خلیفہ تو گولڈ کی ڈبی تے بنی آن دیا ہے، یہاں خلیفہ تو شہد کی بوتل پہ بنے جا رہا ہے۔ جس طرح میں نے روجت کے اوپر بیانات جب شروع کیے تو خوابوں میں ملنے والے وظائف کی حقیقت کو میں نے کھولا، خوابوں میں ملنے والے وظائف کی حقیقت کو میں نے کھولا، پھر درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملی۔ ان کی بزرگی یوں نالیوں میں بہہ رہی تھی کہ ہم تو خوابوں میں دیکھ دیکھ کے وظیفے کرتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے۔ تو شافعی نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ سب فساد ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب شیطانیت ہے۔ خواب میں ملے ہوئے وظیفے کی بھی تصدیق ضروری ہے۔ ایک وظیفہ ہے، کر لو نہ کرو تو نہ صحیح، ایک خواب میں ملے ہوئے وظیفے کی تصدیق بھی اہل علم سے کروانا ضروری ہے کہ واقعی دینے والا رحمان کا ساتھی تھا یا شیطان کا ساتھی تھا، وہ اللہ کی طرف سے تھا، فرشتہ تھا، یا شیطان کی طرف سے تھا، شیطان کا چیلا تھا۔ جب تک اس وظیفے کی تصدیق نہیں ہوگی وہ وظیفہ قابل عمل نہیں ہے۔ تو جانشین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دینا کیسے معتبر؟
ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ نقطہ بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ تمام حضرات دنیا بھر میں جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ مجھے کشف میں فلاں بزرگ نے جو ہے وہ خلافت دی، فیض سے نوازا، یا مجھے خواب میں فلاں ہستی نے جو ہے وہ خلافت دی، اجازت دی، سب مایا ہے، سب فراڈ ہے، سب مایا ہے، سب فراڈ ہے، سب پیسے کا دھندا ہے، سب شہرت کا دھندا ہے، سب پیسے کا دھندا ہے۔ جب تک اس خلافت کی تصدیق کوئی زندہ ولی اللہ نہ کر دے، ولی اللہ بھی ولی کامل ہوگا اور وہ مقام ابدال پہ ہوگا تو تصدیق کرے گا، اگر وہ مقام ابدال سے نیچے ہے تو ممکن ہے کہ وہ تصدیق کرنا بھی چاہے گا مگر تصدیق ہو نہیں پائے گی، یا اس کی تصدیق شدہ ولایت معتبر نہیں مانی جائے گی، ولایت کے حلقوں میں وہ ولایت معتبر نہیں مانی جائے گی۔ ہاں جو بات آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کشفی کیفیت میں یا خواب کی صورت میں اس طرح خلافت مل جاتی ہے تو آپ نے اس بات کو مخفی رکھنا ہے، راز رکھنا ہے، انتظار کرو، انتظار کرو۔ جس طرح ہماری یہ بیٹی ہے، خاتون ہے، وہ کہتی ہے میں 15 سال کی تھی تو جب میں نے یہ خواب دیکھا، تو واللہ عالم اب ان کی عمر کتنی ہے، اب اتنے سال سے وہ حالت انتظار میں ہیں۔ جب اللہ رب العزت واقعی اگر یہ خواب درست ہے، ان کو خلافت مل جاتی ہے، وہی بزرگ دوبارہ آتے ہیں، ان کو خلافت دے دیتے ہیں، دوبارہ ان کو بشارت دے دیتے ہیں اور ان کو حکم دے دیتے ہیں کہ اب آپ کام کرو، اب کیا کرو، کام کرو۔ تو پھر اس وقت کے جو اولیاء اللہ ہوں گے یا اس علاقے میں جو اولیاء اللہ ہوں گے یا اس وقت کا اس علاقے کا جو ابدال ہوگا، وہ اس بیٹی کی خلافت یا ولایت کی تصدیق کرے گا۔ کیا میں نے کہا کہ چاہے دوبارہ یہ خواب آئے اور یہ حکم بھی آ جائے کہ آپ دعوت کا کام کرو، آپ روحانیت کا کام کرو، مخلوق خدا کی خدمت کرو، تم ہمارے خلیفہ ہو، تمہارے پاس خلافت ہے، وغیرہ وغیرہ، جب تک اس کی تصدیق ظاہریت کی دنیا سے نہیں ہو جاتی، یہ دی ہوئی خلافت معتبر نہیں مانی جائے گی، یہ دی ہوئی خلافت معتبر نہیں مانی جائے گی۔ اللہ والو، آپ نے غلام احمد قادیانی کو نہیں پڑھا، آپ غلام احمد قادیانی سے لے کر فیصل آباد تک جس عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ سینکڑوں، درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ ہیں کذاب۔ غلام احمد قادیانی سے لے کر فیصل آباد والی عورت تک سب کی زندگیاں کھنگالو جیسے شافی نے کھنگالی ہیں۔ تمہیں اوراد و وظائف ملیں گے، تمہیں جھوٹے خواب ملیں گے، تمہیں اوراد و وظائف ملیں گے، تمہیں جھوٹے خواب ملیں گے۔ آپ کو ہنسی آئے گی میری بات سن کے، کیونکہ الحمدللہ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کی شافی کے ہاتھوں اتنی تربیت ہو گئی ہے بزت ہو کے کہ اب وہ بھی کھرانٹ ہو گئے ہیں۔ جب تمہارے گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی طرف سے فضل آیا ہے، یہ جہاد ہو رہا تھا، میرے دشمن مر گئے، یہ میری فوج نے تلواریں چلائی ہیں، اور تمام وہ لوگ جو مجھے نہیں مانتے، میری عزت نہیں کرتے، ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کو قتل کر کے رکھ دیا، لیر و لیر کر کے رکھ دیا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کے اوپر جب خون کے قطرے گرتے ہیں یا گھر میں خون کے چھینٹے گرتے ہیں، آپ فوراً دوڑتے ہو شافی صاحب پھر اٹیک ہو گیا ہے، آتی ہو نا میرے پاس، شافی صاحب یہ جادو کا دوبارہ وار ہو گیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اتنا لعنتی جاہل تھا، اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا یہ جو خون کے قطرے میری شلوار پہ گرے ہیں یہ رحمان کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو خون میری شلوار میرے کپڑوں پہ گرا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے، دلیل ہے کہ جنہوں نے میری نبوت کا اقرار نہیں کیا یا ایمان نہیں لے کر آئے تو اللہ نے، فرشتوں نے ان تمام کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ یعنی جو میری فوجیں، جو میرے تابع ہیں، انہوں نے جہاد کر کے میرے منکرین کو نیست و نابود کر دیا ہے، موت کے گھاٹ اتار دیے۔ وہ یہ تعبیر لے رہا تھا۔ اور آج کا جو ایک ادنا امتی ہے میرے حضور کا، جس نے 1 مہینہ بھی شافی کے بیانات سنے ہیں، اسے بھی معلوم ہے کہ خون کے چھینٹے پڑھیں یہ نبوت والا معاملہ نہیں ہوتا، یہ جادو والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کر فیصل آباد کی جو خاتون کذاب ہے اس تک سب کی زندگیوں کو کھنگالو کہ انہوں نے آخر اعلان نبوت کیوں کیا۔ اللہ والو سوچو، یہ سوچنے والی بات ہیں، یہ سوچنے والی باتیں ہیں، یہ جذباتی ہونے والی باتیں نہیں ہیں۔
تب ہماری اصلاح ہوگی۔ کسی کو جہنم میں جلنا اچھا لگتا ہے؟ چند دن کی آسائشوں والی زندگی کے پیچھے ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی، ذلت ہی ذلت، ذلت ہی ذلت، ذلت ہی ذلت، کوئی سودا کر سکتا ہے؟ مگر ان سینکڑوں لوگوں نے کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ خوابوں کی وجہ سے۔ کیوں کیا ہے؟ اوراد و وظائف کی وجہ سے۔ کیوں کیا ہے؟ روحانی کیفیات، کشفی کیفیات کی وجہ سے۔ ان کو شیاطین نے اولیاء اللہ کا روپ دھار کر، فرشتوں کا روپ دھار کر بشارتیں دی کہ ہم نے تمہیں نبوت دی ہے، ہم نے تمہیں ولایت دی ہے۔ پھر یہ لوگ اس حال میں آئے، ان کے کام بننا شروع ہوئے، جو ان کے منہ سے نکلنا شروع ہوا وہ پورا ہونا شروع ہوا۔ کسی کو انہوں نے بد دعا دی تو وہ لٹک گیا، وہ ٹنگا گیا۔ اسی طرح پھر ان کا حوصلہ بڑھتا گیا۔ پیچھے وہ شیاطین کام کر رہے تھے، جنات کام کر رہے تھے، ایک سفلی دنیا کام کر رہی تھی، اور وہ روحانی طور پہ ان کے ساتھ اٹیچ تھی۔ یہ سمجھتے رہے کہ ہمارے ساتھ رحمان کا نظام ہے۔ جب وہ ان کو گمراہی کے رستے پہ لے گئے، نہ ادھر کے رہ گئے تو نہ ادھر کے رہ گئے۔ جب انہوں نے ان کو چھوڑ دیا پھر ان کو منزل نہیں ملی، تو میرے رب نے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت کا نظام کھول دیا۔ جو ہی ان لوگوں نے دعویٰ کیا نبوت کا، فوراً شیطانیت کا نظام کھل کر سامنے آ گیا۔ ہم رحمان کی طرف سے نہیں ہیں، او بھائی ہم تو شیاطین ہیں۔ پھر یہ لوگ نہ آگے کے رہ گئے اور نہ پیچھے کے رہ گئے۔ اس کی میں دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ جب فرعون نے دعویٰ کر دیا خدائی کا، فقال انا ربکم الاعلی، کہ وہ بولا کہ میرے سے بڑا کوئی رب نہیں ہے، اب یہ خدائی کا دعویٰ ہو گیا۔ ابلیس جس نے یہ سارا کام اس سے کروایا، کشفی کیفیات میں اور خوابوں کے ذریعے اور سامنے آ کر انسانی حیت میں یہ سارے کام کرائے، اپنا بندہ تیار، پٹھا تیار کر دیا، اس کے منہ سے خدا ہونے کا اعلان کروا دیا۔ اب سیدھا ہو کے اصلی حالت میں، اصلی شکل میں، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ سامنے آیا، سامنے آ کر کہنے لگا اپنا پیشاب بند کر سکتا ہے تو؟ ذلت، ذلت دیکھو، تو اپنا پیشاب بند کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اگر تیرا پیشاب جاری ہو جائے تو روک سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اپنا پخانا بند کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اگر تیرا پخانا جاری ہو جائے اس کو روک سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تو اتنا بے بس ہے تو نے خدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے، مجھے میرے رب نے پوری دھرتی پہ تصرف اور اختیار دیا ہے، قیامت تک کے لیے زندگی دی ہے، میں خدا ہونے کا اعلان نہیں کر سکا، تو اپنے پیشاب کو بند کرنے اور کھولنے پہ قدرت نہیں رکھتا، تو نے خدا ہونے کا اعلان کیسے کر دیا؟ فرعون کہنے لگا واپس لے لئیے۔ فرعون کیا کہنے لگا؟ واپس لے لئیے۔ اب شیطان کہ پھنسا شکار واپس چلے گا، نو نو واپس نہیں لینا، تیری رایا تیرے خلاف ہو جائے گی جیسے مودی کے خلاف بھارتی ہو گئے ہیں، تیرے خلاف رایا ہو جائے گی، تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ پہلے اس کو اس رستے پہ چلایا، پھر خدا ہونے کا اعلان کروایا، پھر اس کو ذلیل کیا اس کے محل میں آ کے کہ تو پیشاب اپنا روکنے کی یا بند کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو نے خدا ہونے کا اعلان کر دیا، یعنی لعنتیں ڈالی، ذلیل کیا، ذلیل کیا۔ اب جب فرعون پیچھے ہٹنے لگا تو دوبارہ سے اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تو پیچھے ہٹا تو تیری حکومت چلی جائے گی۔ تو یوں اللہ والو فرعون پھر اپنے دعوے کے اوپر ڈٹ گیا اور مثال عبرت بن گیا۔ آپ تمام حضرات کی مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کر فیصل آباد کی عورت تک تمام کی زندگیوں کو کھنگالو، اگر اندر سے شافی کی باتیں نہ نکلے تو وہ سزا جو چور کی ہے وہ شافی لینے کو تیار ہے۔ اگر یہ اوراد و وظائف کے ذریعے، جھوٹے خوابوں کے ذریعے، شیطانی اور جناتی تصرف اور اثرات کی وجہ سے گمراہ نہ ہوئے ہوں اور ان کو ان کی زندگی میں ہی نہ پتہ چل گیا ہو کہ ہم جھوٹے ہیں، تو شافی ذمہ دار ہے۔ مگر کیونکہ وہ اعلان کر بیٹھے، حلقہ ارادت بن گیا، اب وہ اپنا وقار، اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے ہی دعوے سے منحرف نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے ذلت کا نظام چلانا ہے، اللہ نے اب رسوا کرنا ہے، تو اللہ بولو وہ ولایت جس کی تصدیق نہیں ہوگی اس کا پھر انجام یہ ہوگا۔
اس کا انجام یہ ہوگا۔ یہ جو خوابوں کے اندر آ کے بزرگ بن کر خلافتیں آج کے دور میں دے رہے ہیں، ان کی نہ کل کوئی حیثیت تھی، نہ آج کوئی حیثیت ہے، اور نہ امام مہدی علیہ السلام تک کوئی حیثیت ہوگی، until unless، جب تک کوئی زندہ ولی اللہ، اور ولی اللہ بھی کون؟ جو وقت کا ابدال ہو، جب تک وہ ابدال تصدیق نہیں کر دے گا، کسی کی بھی ولایت ہو، تیری ہو، میری ہو، اس کی ہو، اس کی ہو، چاہے مجھے ظاہری طور پہ کسی نے ولایت دی ہے، خلافت دی ہے، یا مجھے روحانی طور پہ، کشفی طور پہ ملی ہے، وہ بالکل ہرگز معتبر نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا کہ جب تک وقت کا زندہ ولی اس کی تصدیق نہیں کر دیتا۔ تو اس لیے وہ تمام حضرات جو خواب دیکھ کر خوابوں کی زندگی جینا شروع کر دیتے ہیں، ان کو بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اسی طرح وہ لوگ جو اپنے خواب دیکھ کر لوگوں کے ساتھ اپنے خوابوں کو شیئر کرتے ہیں، یا خوابوں میں ملنے والے وظائف پہ عمل کرتے ہیں، یا خوابوں میں ملنے والی ہدایات پہ آج کے دور میں عمل کرتے ہیں، اور بغیر کسی اللہ کے ولی سے تصدیق کرائے عمل کرتے ہیں، اللہ والو ان کا انجام کل بھی بڑا برا تھا، جو آج چل رہے ہیں ان کا انجام بھی بڑا برا ہونا ہے، اور اسی طرح ہمارے بعد بھی جو یہ حرکت کریں گے، اللہ ان کو بھی مثال عبرت بنا کے زمانے کے سامنے رکھ دے گا۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، تربیت یہ کرنا چاہ رہا ہوں، پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی مبشرات میں سے یعنی اچھا خواب آتا ہے تو نتھو خیرے کو نہیں بتانا، جو آپ کے بزرگ ہیں، کوئی عالم دین ہے، کوئی نیک صالح انسان ہے، اس کو جا کے آپ نے سنانا ہے یا بتانا ہے۔ اسی طرح مبشرات میں سے آپ کو کوئی بشارت ملتی ہے خواب میں، جس طرح یہ خلافت کی بات ہے، یا فیض ملتا ہے، یا کوئی آپ کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہے، تو پھر اس شعبے کا جو ماہر ہے اس کے پاس جانا ہے۔ محلے میں جو قاری صاحب ہیں ان کے پاس نہیں چلے جانا۔ یہ پھوکا مارنے والا کام نہیں ہے، یہ دم کروانے والا کام نہیں ہے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے کہ ولایت کی تصدیق کرنے کے لیے ولی ہونا ضروری ہے، اور ولی بھی وہ ہو جس کو اللہ نے ابدال کا مقام دیا ہو، تو تب تصدیق ہوگی۔ اب دیکھو دنیا کے معاملات ہیں، آپ نے ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے، آپ نے ایگزامز دینے ہیں، آپ نے جو ایڈمیشن فارمز ہیں وہ فل کیے ہیں، اور دیگر کاغذات ہوتے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے؟ یہ اٹیسٹ کروا کے لے کے آؤ، تصدیق کروا کے لے کے آؤ۔ میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، وہی کرے گا جو گزٹڈ آفیسر ہے، یعنی 17ویں اسکیل کا جو بندہ ہوگا یا اس سے اوپر ہوگا وہ اس کی تصدیق کر سکتا ہے۔ 8ویں 9ویں 16ویں اسکیل والا تصدیق نہیں کرتا۔ حکومت نے ایک معیار مقرر کیا ہے، اللہ ظاہری معاملات کے اندر معیار ہے کہ ان کاغذات کے اوپر مہر اگر حکومتی افسر اور اس کا اسکیل ہے 17واں، اس کی مہر لگی ہوئی ہے تو یہ کاغذ قابل قبول ہے۔ اسی طرح ولایت کی دنیا میں جب آپ نے کوئی بات کہی اور آپ کی بات کے اوپر چاہے وہ خلافت کے متعلقہ ہے، یا تصرف اور اختیار کے متعلقہ ہے، یا فیضان کے متعلقہ ہے، یا کسی کیفیت کے متعلقہ ہے، جب آپ کی کہی ہوئی بات کے اوپر ولی کامل نے، کسی ابدال نے مہر لگا دی تو وہ قابل قبول ہوگی، ورنہ کھو کھاتا ہوگی، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو معتبر نہیں مانا جائے گا۔ اگلی بات اور آخری بات جو ہاتھ جوڑ کر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں ہوں، نہیں توجہ، میرا گلا خشک ہو گیا، آپ کی توجہ نہیں ہے، میں ہوں، میں بات اپنے سے شروع کر رہا ہوں، میں ہوں، یہ ہو، یا وہ ہو جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہا، جو آج کے دور میں آپ کو اپنے خواب سنائے، نہیں مزہ نہیں آ رہا، بات کا مزہ نہیں آ رہا، میں گھنٹہ کھپا ہوں اس فکرے کو دینے کے لیے۔ آج کے دور میں ہوں، یہ ہو، وہ ہو یا وہ ہو جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، جو آج یہاں نہیں ہے، جو آج کے دور میں جتنے مرضی بڑے خواب سنائے، کسی کے خواب پہ اعتبار نہیں، کسی کے خواب پہ اعتبار نہیں کر رہا۔ اگر آپ کو میری بات بری لگ رہی ہے، جھوٹ لگ رہا ہے، میرے پاس آؤ، آپ تو ہو، میں دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، میرے پاس